بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبد الرحمن خان اور آپ کو اے آر خان آفیشیل کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، نواز شریف اور عمران خان کے بچوں میں کیا فرق ہے؟ حسن نواز اور حسین نواز کا قاسم اور سلیمان کے ساتھ کیسے موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ شریف اور نیازی خاندان کے پولیٹیکل ڈی این اے میں کیا فرق ہے؟ عمران خان کے بچے پاکستان آنے سے پہلے امریکہ کیوں جا رہے ہیں؟ جمائمہ کا پاکستان کی پولیٹکس کے اندر، تحریک انصاف کی سیاست کے اندر کیا کردار ہے؟ عمران خان کے بچوں کی احتجاجی تحریک میں شمولیت سے حکومت کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی اعلیٰ ترین قیادت کیوں خوفزدہ ہے؟ آج کے اس ویلاگ میں ان چند بنیادی نکات پر ہم بات کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جب سے یہ اعلان ہوا ہے کہ عمران خان کے بچے احتجاجی تحریک میں شرکت کے لیے پاکستان آ رہے ہیں تو بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان کے بچے کبھی یہ غلطی نہیں کریں گے کہ وہ پاکستان آئیں اور بالخصوص احتجاج کے لیے آئیں، اور جب ان کو یہ پتا ہو کہ آتے ساتھ ہی ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، ان کو دھر لیا جائے گا، اور وہ بھی اپنے باپ کی طرح ایک مشکل زندگی جیل کے اندر گزاریں گے، تو ایسی صورت میں عمران خان کے بچے نہیں آئیں گے۔ ان سوالوں کا جواب دینے سے پہلے پولیٹیکل ڈی این اے سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ ڈی این اے کسی بھی انسان کو پہچاننے کے لیے، اس کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے، اس کی خوبیوں، اس کی خامیوں کا جائزہ لینے کے لیے اس کا ڈی این اے بہت ساری چیزوں کو ڈٹرمن کرتا ہے، اس کی شخصیت کو ڈٹرمن کرتا ہے، اور جو ٹریٹس ہیں انسان کے، اس کا رویہ، اس کی سچائی، اس کی جرت، بہادری، دلیری، کمٹمنٹ، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے ڈی این اے کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم جائزہ لینے سے پہلے ذرا کمپیریزن کر لیتے ہیں کہ نواز شریف کون ہے اور عمران خان کون ہے۔ نواز شریف ایک کاروباری فیملی سے تعلق رکھنے والا شخص، اور کاروبار کرتے کرتے حادثاتی طور پہ سیاست میں آئے اور چھا گئے، اور جب مشکل وقت آیا 12 اکتوبر 1999 کو، پارٹی کے دیگر لوگ بھی قید تھے جیلوں میں، اچانک ڈیل کی پرویز مشرف کے ساتھ اور پتلی گلی سے سعودی عرب بھاگ گئے، اور پھر ڈرامہ کیا پاکستان واپس آنے کا، تو سعودی حکومت نے باقاعدہ طور پر آ کر 10 سال کی جلا وطنی کا معاہدہ نکال کر پوری قوم کے سامنے رکھ دیا کہ یہ شخص لکھ کر گیا ہے، اس شرط سے جیل سے بھاگا ہے یہ کہہ کر کہ میں 10 سال تک سیاست میں حصہ نہیں لوں گا، اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے سعودی عرب سے لندن چلا گیا۔ پھر اس کے بعد نواز شریف دوسرا ٹینیور آیا نواز شریف کے پاس، اور پھر مجھے کیوں نکالا، اور مجھے کیوں نکالنے کے بعد پینما لیکس، اور پینما لیکس کے بعد جیل ہوئی، جیل میں ڈی این اے اگین پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو گئے، ڈیل کی اور دوبارہ باہر بھاگ گئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، مطلب کہیں پر بھی سٹینڈ نہیں لیا۔ اور دوسری طرف ان کے بچوں کی حالت یہ ہے کہ ان کے کوئی بھی بچہ جس ٹائم پینما لیکس میں نام آیا تو انہوں نے انٹرویوز دیے، الحمدللہ یہ جائیدادیں ہماری، یہ اثاثے ہمارے، اور لندن میں تو کیا میری پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں، یہ ساری باتیں ان کے بچے کہتے رہے۔ مگر جب ان کو یہ پتا چل گیا کہ بھائی اب احتساب کا وقت ہے، اب اکاؤنٹیبلٹی کا ٹائم ہے، تو 1 منٹ سے پہلے یہ برطانوی شہری بن گئے، اور انہوں نے کہا جناب ہمارا تو پاکستان سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، آپ ہمیں نہ بلا سکتے ہیں نہ ہمارا ٹرائل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو شریف خاندان کا جو تعارف ہوا وہ عدالتوں نے کہا گاڈ فادر، سسیلین مافیا، میری آمدن اگر زیادہ ہے، اثاثے زیادہ ہیں تو تمہیں اس سے کیا، یہ ساری باتیں ہمیں ان کی کرپشن کے بارے میں، ان کی جیل کاٹنے کے بارے میں، ان کی سٹرگل کے بارے میں یہ سب کچھ پتہ ہے، یہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو چھوڑ کے نکل گئے۔ دوسری طرف عمران خان
عمران خان کو اقتدار سے ہٹایا اور اس کے بعد اس کو جیل میں ڈالا، اس کو توشہ خانہ میں سزا دے دی، اس کو القادر ٹرسٹ میں سزا دے دی، اس کو عدت میں نکاح کے کیس میں سزا دے دی، 100 سے زائد مقدمے بنا دیے۔ اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ جناب یہ تو نشیڑی ہے، یہ تو کوکین پیتا ہے، یہ تو نشے کے بغیر ایک دن نہیں گزار سکتا، یہ تو جیل کاٹ ہی نہیں سکتا۔ اب وہی شخص جس کے بارے میں سب کچھ بتایا گیا، اس کی جیل کے دوران جو مدت ہے سزا کی، وہ 2 سال ہو گئے اس کو جیل کاٹتے ہوئے۔ اب ان 2 سالوں کے دوران اسٹیبلشمنٹ اس کے ترلے لے رہی ہے، اس کے منتیں کر رہی ہے کہ بھائی تو یہ NRO پکڑ اور نواز شریف کی طرح لندن چلا جا، ہم تجھے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، تو ہماری جان چھوڑ دے۔ وہ کہتا ہے میں لندن نہیں جاؤں گا، وہ کہتا ہے میں NRO نہیں کروں گا، وہ کہتا ہے میں ڈیل نہیں کروں گا، وہ تو کوئی بہانہ نہیں بناتا کہ میرے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھی بھی قید ہیں اور وہ بھی قید ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو نواز شریف کی طرح چھوڑ کر بھاگ کر پتلی گلی سے نکل گیا، ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ وہ بڑی دلیری کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ وہ پیک کاٹ رہا ہے۔ پھر نون لیگ کی جو پارٹی ہے، اس کا جو DNA ہے، اس کو بھی دیکھ لیں۔ یہ جو پارٹی ہے یہ چڑھتے سورج کے ساتھ ہوتی ہے، یہ منٹ لگتا ہے ان کو کاف لیگ بننے میں، منٹ لگتا ہے انہیں کنگز پارٹی بننے میں اور اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جا کر بیٹھنے سے، اور یہ قیمے والی نان والی پارٹی، یہ پٹواریوں کی پارٹی، یہ سب کچھ کہا جاتا ہے۔ جب بھی میاں صاحب پر مشکل وقت آیا، نون لیگ کے لوگ نہیں نکلے، احتجاج نہیں ہو سکا۔ نواز شریف کو گلہ ہی ہے کہ وہ کہتا تھا کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ کہتا میں پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا تو میں اکیلا ہی ہوتا تھا، کوئی نہیں آیا، نہ نواز شریف کے استقبال کے لیے کوئی آیا، نہ نواز شریف نے جب کوئی کال دی تو تب کوئی آ کر نکلا۔ یہ پارٹی کا بھی DNA، ظاہر ہے پارٹی بھی قائد کو جانتی ہے، جیسا ٹھگ، فراڈیا اور بزدل لیڈر ہے ویسی پارٹی ہے، پھر پارٹی بھی ویسے بیہیو کرتی۔ اب دوسری طرف آ جائیے تحریک انصاف، یہ کون ہے جی؟ یہ برگر پارٹی ہے جی، یہ ایلیٹ کی پارٹی ہے جی، یہ فیس بک پارٹی ہے جی، یہ ٹک ٹاک پارٹی ہے۔ اب جی وہ جو برگر پارٹی تھی اس کو سب سے پہلے کہتے ٹانگا پارٹی، اور ٹانگا پارٹی وہ اکیلا شخص تھا، پھر وہ نکلا، پھر اس نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساز باز کی، اور پھر اس کے بعد اس نے جب مینار پاکستان میں 30 اکتوبر کا جلسہ کیا، اس نے پالیٹکس کا نقشہ بدل دیا، اور نقشہ بدلنے کے بعد جس طریقے سے 2013 کا الیکشن چوری ہوا، اور اس کے بعد پھر 2018 میں حکومت بنی، اس حکومت میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ نہیں آیا، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا نہیں تھا، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ الیکشن 100% شفاف تھا، میں یہ نہیں کہتا۔ وہ حکومت میں آیا، اور اس نے حکومت میں آنے کے بعد پھر جب اس کی حکومت گئی، ایک تو اس نے اپنی پاپولیرٹی کو مینٹین رکھا، وہ جیل میں ہے اور وہ ایک کال دیتا ہے پورا ملک کنٹینرز لگا کے بند کر دیا جاتا ہے۔ پچھلے 2 سال سے اس کی پارٹی پر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اس کی پارٹی کے لوگ اسمبلی کے اندر احتجاج کریں تو ان کو ڈی سیٹ کرنے کا ریفرنس دائر ہو جاتا ہے، وہ کارنر میٹنگ کریں تو پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے، وہ چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں، ہزاروں لوگ 9 مئی کے فراڈ کے اندر، ڈرامے کے اندر، وہ جیلوں کے اندر بند کر دیے گئے ہیں، لیکن اس کی پارٹی انٹیکٹ ہے، اس کا ووٹر انٹیکٹ ہے۔ اس سے بلے کا نشان چھین لیا، اسے کمپین نہیں کرنے دی، کروڑوں لوگوں نے اس کو ووٹ دیا، اور اس کی پارٹی کے 100 کے قریب لوگ تمام تر دھاندلی و بدماشی کے باوجود آزاد رکن کی حیثیت سے وہ اسمبلیوں میں پہنچے۔ اب یہ عمران خان ہے، یہ اس کی پارٹی ہے، اس کے لوگ ہیں، وہ اپنے لوگوں کو چھوڑ کر نہیں گیا، اور لوگوں نے اس کو نہیں چھوڑا۔ نواز شریف نے لوگوں کو چھوڑا اور لوگوں نے اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، اور اس نے پھر بوٹوں کو اپنا لیا۔ جب تک بوٹ اس کے ساتھ ہیں تب تک حکومت اس کے ساتھ ہے۔ اب یہ ایک کمپیریزن ہے۔ اب آ جائیے حسن نواز، حسین نواز، اور کمپیریزن کر لیں عمران خان کے بچوں کے ساتھ۔ نواز شریف کے بھی 2 بیٹے ہیں، عمران خان کے بھی 2 بیٹے ہیں۔ نواز شریف کے بیٹے مشکل وقت میں باپ سے ملنے نہیں آئے، انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کسی احتجاجی تحریک میں نہیں گئے، اور جب تک نون لیگ کی حکومت تھی تب تک وہ JITs کے اندر شامل ہوتے رہے۔ جیسے ہی ان کی حکومت ہٹی ہے تو ساتھ ہی وہ برطانوی شہری بن گئے۔
اور انہوں نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر لیا. بہن کو وہ چھوڑ کر چلے گئے اور بہن جو تھی وہی احتجاج کی اور مزاحمت کی علامت اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ بن گئی. دوسری طرف عمران خان کے بچے ہیں. ہاں جب نواز شریف پرائم منسٹر تھا تب بچے وی آئی پی تھے, تب وہ پروٹوکولز انجوائے کرتے تھے, تب وہ پاکستان میں آتے تھے, سیر سپاٹے کرتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, وہی چیزوں کو انجوائے کر رہے تھے. لیکن عمران خان پرائم منسٹر بنا, کوئی بچہ نہیں آیا. کسی جگہ پہ آپ نے نہیں دیکھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں عمران خان کے بچے آپ کو دکھائی دیں, کہیں وہ پارٹی اجلاسوں میں دکھائی دیں. اور عمران خان کے بچے کب آ رہے ہیں؟ ایک تو 2 سال کا عرصہ ہے انہوں نے ویٹ کیا ہے, انہوں نے پورے لیگل پروسیس کو موقع دیا ہے کہ بھائی جان آپ اگر انصاف کر سکتے ہیں تو آپ کر کے دیکھ لیں, لیکن ان کو انصاف نہیں ملا. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد عمران خان کے بچے اس وقت آ رہے ہیں جب وہ ایک مشکل وقت میں جیل کے اندر قید ہے. وہ اس وقت میں آ رہے ہیں جب ان کو پتا ہے کہ جب وہ پاکستان آئیں گے یا تو ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا, انہیں ویزا نہیں دیا جائے گا, یا ان کو گرفتار کر کے ڈیالہ جیل کے اندر قید کر دیا جائے گا. لیکن وہ آ رہے ہیں, وہ خوفزدہ نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا ڈی این اے عمران خان کے ساتھ میچ کرتا ہے. وہ نواز شریف کی طرح بزدل نہیں ہے, وہ نواز شریف کی طرح ڈیلر نہیں ہے, این آر او والے نہیں ہیں. وہ مشکل وقت میں پروف کرتے ہیں کہ وہ کھلاڑی کے بچے ہیں, وہ پٹواری نہیں ہے. ان کا ڈی این اے ایک ڈیفرنٹ سٹوری کے ساتھ ہے. اب وہ پہلے تو آپ یہ دیکھ لیجئے, پہلے کہتے تھے یہ کھلاڑی نہیں ہے ناڑی ہے, اور وہ پرائم منسٹر پورا پنڈ مر جائے وہ پرائم منسٹر نہیں بنتا. یہ ساری باتیں وہ لوگ کرتے تھے. وہ پرائم منسٹر بھی بنا, وہ ٹانگا پارٹی ملک کی سب سے پاپولر پارٹی بھی بنی, وہ برگر پارٹی اس نے 8 فروری کے الیکشن کے اندر وہ لتر پیلے ہیں ان کو برگروں کے نام پہ کہ یہ یاد کریں گے. کوئی دیہات, کوئی قصبہ تحریک انصاف کی پاپولیرٹی سے بچ نہیں سکا. یہ ریالٹی ہے. اگر یہ بھٹو والی سرکار نہ ہوتی تو پھر تو فارغ تھا کام. نواز شریف صاحب تو پورے تھے, وہ تو اپنا نہیں ہلکا جیت سکتا تھا. تو اب عمران خان کے بچوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تو پگھل جائیں گے اس گرمی میں, وہ تو یہ سختی نہیں برداشت کر سکتے, وہ چترول نہیں برداشت کر سکتے. بھائی بات یہ ہے کہ آپ تو عمران خان کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ وہ تو جیل نہیں برداشت کر سکتا, نشہ ہی مار دے گا جی اس کو, تو وہ تو جیل میں پڑا پڑا سڑ جائے گا. لیکن وہ 2 سال کاٹ گئے. اب آپ اس کے بچوں کے بارے میں بھی وہی باتیں پھیلا رہے. تو یہ ڈی این اے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عمران خان کے بچوں میں عمران خان کی ٹریٹس اور کوالٹیز پائی جاتی ہیں, اور نواز شریف کے بچوں میں نواز شریف کی کوالٹی اور ٹریٹس پائی جاتی ہیں کہ مشکل وقت میں کھڑے نہیں ہونا, پیر پکڑ لینے ہیں, کسی جرنیل کا ترلا منتا لے لینا ہے, این آر او کر لینا ہے, کسی باجوے کو ایکسٹینشن دے دینی ہے, کسی پرویز مشرف کو ریڈ کارپٹ دے دینا ہے, کسی سعودی کو لکھ کر دے دینا ہے کہ ہم 10 سال کے لیے سیاست نہیں کریں گے. تو یہ فرق ہے, یہ چیزیں اتنی آرام سے نہیں ہے. یہ پولیٹیکل ڈی این اے کا ڈفرنس ہے شریفوں میں اور نیازی خاندان کے اندر کہ وہ ڈٹے ہوئے اور اڑے ہوئے. اب ایک سوال اٹھ رہا ہے جناب کہ عمران خان کے بچے 2 سال تک تو خاموش رہے, تب تو وہ لندن میں بھی انہوں نے کوئی احتجاج دی کہ اب اچانک کیوں آگے. دیکھیے بات یہ کہ 2 سال تک انہوں نے پورے پولیٹیکل پروسیس کو موقع دیا ہے. ایک حد ہے, ایک لمٹ ہے. ہاں چونکہ وہ 2 سال پہلے نہیں آئے تو کیا وہ اب بھی نہیں آ سکتے؟ یہ بھی کوئی قانون ہے؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پہلے بھی آنا چاہیے تھا. اگر پہلے آنا چاہیے, دیر آئے درست آئے, تو اس پر بھی اعتراض کر رہے ہیں. پھر ایک اعتراض اٹھ رہا ہے کہ یار یہ تو موروثیت ہے. یہ لوگ کہتے تھے مریم نواز کے اوپر تنقید کرتے تھے, بلاول پر کرتے تھے, اب قاسم اور سلیمان آ رہے ہیں تو اب یہ لوگ ان کی کوئی تنقید ہی نہیں ہو رہی, کوئی بات ہی نہیں کر رہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف یہ لوگوں کو بیٹھ کے ٹی وی چینلز پر 2 سال تک کہتے رہے کہ دیکھو یہ اپنے بچے اس کے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں آؤٹنگ کرنے, انجوائے کر رہے ہیں لائف کو, اور غریبوں کے بچوں کو یہ دھرنوں میں مروا رہا ہے, یہ جیلوں میں قید کروا رہا ہے, یہ ڈنڈے کھانے کے لیے غریب کے بچے ہیں. اب جب وہ آ رہے ہیں رائل فیملی کے بچے بقول ان کے, وہ عمران خان کے لاڈلے, وہ نازک کلیاں جب تشریف لا رہی ہیں تو یہ گھبرائے ہوئے ہیں, یہ خوفزدہ ہیں, یہ موروثیت کا کارڈ لے آئے ہیں. یعنی جب وہ نہیں آئیں گے تب قوم کے بچوں کو کہا جائے گا دیکھو ان کے بچے وہاں عیاشی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں,
اور جب وہ آ جائیں گے تو آتے ساتھ کہا جائے دیکھو 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 یہ تو موروثیت کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو یہ ہپوکریسی ہے. اچھا اب ایک اور فرق ہے کہ وہ کیا سیاست کے لیے آ رہے ہیں, کیا وہ جانشینی کے لیے آ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کے اپنے اندر لوگ خوفزدہ ہیں بھئی, وہ تو آ رہے ہیں اپنے والد کے احتجاج کے لیے. اگر تو آئے نا الیکشن کیمپین چلانے کے لیے, ہاں وقت اور حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتے, سیاست بڑی عجیب چیز ہے. بھٹو کو سزا دی تو نصرت بھٹو میدان میں آ گئی, نصرت بھٹو نے بے نظیر کو میدان میں اتار دیا, نواز شریف صاحب نے کلثوم نواز کو, کلثوم نواز نے مریم نواز کو. اور اگر یہی سچویشن رہی, اگر آپ عمران خان کے بچوں کو سیاست میں نہیں لانا چاہتے تو انہیں آنے دیں, انہیں گرفتار نہ کریں, ان پہ تشدد نہ کریں, انہیں پورا موقع دیں, ایکسپوز کریں کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. اگر آپ انہیں ماریں گے, لاٹھی چارج کریں گے اور لاکھوں لوگ ان کو لینے کے لیے ایئرپورٹ چلے گئے, سمندر امڑ کے آ گیا, تو پھر آپ کیسے روک سکیں گے سیاسی جانشینی سے؟ پھر یہ گیم آپ کے بس سے باہر ہوگی, پھر آپ روک نہیں سکیں گے. اور کوئی بعید نہیں ہے کہ جمائمہ بھی اس پورے مشن کے اندر اتر جائیں. اور پھر اس سے بڑھ کر یہ لابی اور امریکہ کیوں جا رہے ہیں اور فلاں کیوں کر رہے ہیں اور فلاں کیوں کر رہے ہیں, او بھائی وہ لابنگ کے لیے جا رہے ہیں. بہت بڑا ڈائس ہو رہا ہے پاکستانی وہاں پر ہے, پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ لابنگ کرتی ہے انڈیا کے اگینسٹ, وہاں جا کے کانگریس مین سینیٹرز اور لوگ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, پریشر ہے. ہم جانتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر کتنا پریشر ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اقتدار ان سے مانگے جا کے, این آر ان سے مانگے جا کے, لیکن لابنگ ہوتی ہے اور ہر پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے, اور یہ لیگل فریم ورک ہے, کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو نہیں ہو سکتی. باقی پی ٹی آئی کے لوگ اس لیے خوفزدہ ہیں, ان کی دکان چل رہی تھی, وہ لیڈر بنے ہوئے تھے, ہیرو بنے ہوئے تھے, اور اگر عمران خان کی فیملی میں سے کوئی بندہ نکل کر آ گیا تو وہ لائم لائٹ میں وہ ڈم ہو جائیں گے, وہ پیچھے چلے جائیں گے. پورا میڈیا یہی فوکس کرے گا قاسم اینڈ سلیمان, وہ یہ فوکس نہیں کرے گا کہ بیرسٹر گور کون ہے, علیم گنڈا پور کون ہے, وہ کسی کو نہیں سنیں گے. وہ عمران خان کے بچوں کو سنیں گے, اور دیکھیں کیوں, کیونکہ ان کو عمران خان کی جھلک نظر آتی ہے, ایک ریفلیکشن نظر آتا ہے. تو بٹ سٹل دیکھتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ ڈی این اے کتنا بڑا ڈفرنس کریٹ کرتا ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل اے آر خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.